سبق نمبر 12 سبق نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے سورہ ناس، فتح اور جعدہ کی گردان، نکات تعلیم یا شوق۔ یہ سبق مکمل ہونے کے بعد ہمارے کل الفاظ ہو جائیں گے 70، جو قرآن کریم میں 29,718 بار استعمال ہوئے۔ سیکھے ہم نے 70 الفاظ ہیں، لیکن 29,000 بار یہ استعمال ہوئے، اور یہ ہمارا گراف یہاں تک پہنچا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ سورہ ناس میں ہے قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ رب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں۔ رب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں، جو ذرے ذرے کی پل پل کی پرورش کرتا ہے، ہر ضرورت ہر چیز کا خیال رکھنے والا۔ قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ اگر آدمی کو پناہ مل جائے کسی معمولی سے آدمی کی، کسی کونسلر کی، کسی چیئرمین کی، کسی ایس ایچ او کی، تو آدمی پھولا نہیں سماتا۔ احکم الحاکمین، رب کی پناہ میں آنا، یہ کتنا بڑا عقل مندی والا نفع والا سودا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ یہ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، فرشتہ۔ سید نفیس شاہ صاحب کی نعت ہے، جہان بالا کی وسعت، جہان عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ یہ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، مالک کہتے ہیں مالک کو۔ یہ تینوں الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الناس، لوگ، انسان، آدمی۔ الہ الناس، الہ واحد ہے، الہہ اس کی جمع ہے، معبود۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ کس سے؟ من شر الوسواس، شر سے۔ الوسواس، شر کہتے ہیں برائی اور تکلیف کو، یا جو چیز برائی تکلیف کی طرف لے جانے والی ہے وہ شر کہلاتی۔ الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ اور الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا۔ وسوسہ دل میں بار بار کوئی بری بات ڈالنا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانے والا۔ تو وسواس شیطان کب ہوگا؟ جب آدمی اپنے اللہ کو بھول جائے گا۔ خناس پیچھے کب ہٹے گا؟ جیسے ہی آدمی نے اپنے رب کو یاد کیا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں لگے ہیں لیکن دل اپنے رب کی یاد میں مشغول ہے۔ دل کا دھیان، دل کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے۔ تو اگر دل غافل ہوا تو شیطان کو موقع مل جائے گا۔ تو گویا کہ موقع ہم خود شیطان کو دیتے ہیں وسوسہ ڈالنے کا۔ الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا۔ الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا۔ الذی، وہ جو کہ، الذی، وہ جو کہ، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسواس، وسوسہ ڈالنے والا، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے۔ فی صدور الناس، صدور صدر کی جمع ہے، صدور۔ الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ تو سینہ یہ دل کا آنگن ہے، اور چور شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ اس آنگن سے، وہ اس کے صحن سے شروع ہوتا ہے۔ تو دل، قلب اندر ہے، صدر باہر ہے۔ جیسے آدمی کا ایک اندر ڈرائنگ روم ہے، کمرہ ہے، ایک باہر ہے جس کو کہتے ہیں چار دیواری ہے۔ تو یہ صدر جو ہے، یہ اس چار دیواری کا نام۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے
فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے، من الجنۃ والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو یہ سورہ ناس آپ لوگوں نے پڑھی الحمدللہ۔ ایک بڑا باریک سا نقطہ یہ دیکھ لیجئے کہ سورہ فلق میں کیا فرمایا کہ رب الفلق، رب ذوالجلال کا تذکرہ ایک دفعہ ہے، اور شر والی چیزوں کا تذکرہ ویسے تو من شر ما خلق میں عمومی ہے، پھر اس کے بعد 3 چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے، غاسق اذا وقب اندھیرا جب چھا جائے، نفاثات فی العقد گروں میں پھونکنے والیاں، حاسد اذا حسد حسد کرنے والے جب وہ حسد کریں۔ تو 3 قسم کے شر کا تذکرہ ہے، اور یہاں شریر اور شر ایک ہی ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس ایک شر کا تذکرہ کیا اور اللہ کی 3 صفات بیان فرمائی، لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہیے۔ تو یہاں یہ جو تینوں شر ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے نقصان والے ہیں، اور یہ جو شر ہے یہ آخرت کے حساب سے نقصان والا ہے، تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ سورہ ناس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے وظائف کا حصہ بنائیں، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، اپنی ہر نماز کے بعد اسے پڑھیں، اپنے سونے سے پہلے پڑھیں، جیسا کہ آپ کے سامنے بار بار آیا، معوذات کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ اپنی رحمت سے ہر شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع جو موجودہ یا آئندہ زمانہ، امر کسی چیز کا حکم دینا، نہیں کسی چیز سے روکنا، فاعل کام کرنے والا، فعلت تفعل یہ مؤنث کے صیغے ہیں، یہ آپ نے پڑھا فعل فعلو فعلت فعلتم، یفعلو یفعلون تفعلوا تفعلون۔ جی جی عبدالرؤف صاحب آپ پڑھیں یفعلو یفعلون۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں، تفعلو وہ کرتے ہیں، وہ کرتی ہے۔ جی اس کا امر کیا آئے گا؟ افعل جی شاباش آپ کریں، افعلو آپ کرو، شاباش، بہت اچھا۔ جی آگے پڑھیں گے عبدالشکور بھائی، عبدالشکور بھائی آپ پڑھیں گے اسما، اسما یہ امر ہے نا، تو سمع سے پڑھیں گے یسمعو، یسمعو وہ سنتا ہے۔ عبدالشکور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسمعو شاباش، یسمعون وہ سنتا ہے، ترجمہ بھی کریں ساتھ، یسمعو وہ سنتا ہے، جی یسمعون وہ سب سنتے ہیں، شاباش تسمعو آپ سنتے ہیں، شاباش تسمعون آپ سب سنتے ہیں، شاباش اسمعو اسمعو میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، شاباش بہت اچھا۔ سنو کا کیا ہوگا؟ اسمع سنو، سب کو کہیں اگر تو کیا کہیں گے؟ اسمعو اسمعو کہیں گے، سننے والے کو کیا کہیں گے؟ سامعین، سامعین تو جمع ہوگا نا، ایک سننے والا تو کیا کہیں گے؟ سامع، شاباش، ایک سننے والا ہوگا تو ہم اسے کہیں گے سامع، اور سارے سننے والے ہوں گے
تو ہم کہیں گے سامعین. جی عابد علی صاحب آپ بھائی پڑھیں یعملو وہ کرتا ہے. عابد علی صاحب یعملو پڑھیں، یعملو وہ کرتا ہے. فیضان عباسی صاحب آپ پڑھیں یعملو وہ کرتا ہے. وہ کرتا ہے. آپ کے مائک کا کوئی مسئلہ ہے فیضان بھائی، آپ اپنے مائک کو ٹھیک کر لیں، اتنی دیر میں ہم سنتے ہیں. شوکت علی صاحب پڑھیں جی یعملو وہ کرتا ہے. جی شوکت علی صاحب. جی یعملو وہ کرتا ہے، یعملو وہ سب کرتے ہیں. شاباش. تعملو تعملو آپ کرتے ہیں، تعملون آپ سب کرتے ہیں. شاباش. اس کے بعد ہو جائے گا یہ اعملو میں کرتا ہوں. میں کرتا ہوں. دوبارہ بولیے گا قاری صاحب. اعملو میں کرتا اعملو ہوں. میں کرتا ہوں، اعملون ہم کرتے ہیں. نہیں اعملو میں کرتا ہوں، نعملو ہم کرتے ہیں. نعملو ہم کرتے ہیں. تعملو وہ ایک عورت کرتی ہے. تعملو وہ کرتے ہیں، اور نیچے والا شاباش. تو آ نہیں رہا اسکرین پہ. اس کو چھوڑ دیں اس کو. یہ پڑھیں اچھا کہ یہ کام کرو کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ اعمل. اعمل، اعمل. اعمل اور کرا. سب کو کہیں کرا نہیں، یعنی یہ کام کرو. اعملو تم سب کرو. اعملو تم سب کرو. شاباش. جی بھائی لا اعملو تم. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی آگے پڑھیں گے بھائی عامر آفتاب صاحب آپ پڑھیں. یہ دیکھیں آگے آپ سے ابھی پڑھاتا ہوں، ٹھہر جائیں. یہ آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے افعال آئے تھے. فتح، نصر، ضرب، سمع. فتح نون صاد را ماضی ساروں کا ایک جیسا ہے. فتح، نصر، ضرب. سمع کے ماضی کے نیچے زیر آئے گی، سمع. مضارع میں جب آئیں گے تو یہاں یفتح زبر ہے، یہاں ینصر میں پیش ہے، یہاں یضرب میں زیر ہے، یسمع ایک جیسا ہے. تو دیکھیں ماضی سب کا ایک جیسا. یہ دیکھیں یہ ماضی سب کا برابر ہے، اور مضارع فرق آ رہا ہے. یفتح، ینصر، یضرب. زبر پیش زیر آ رہی ہے، زبر پیش اور زیر آ رہی ہے. یہ دو ہیں فتح اور سمع میں. ماضی میں فرق آ رہا ہے، مضارع یفتح یسمع ایک جیسے ہیں. یہ کل 6 افعال ہوتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ وہ پڑھا. اب آپ یفتح سے پڑھیں گے، یفتح سے. جی بھائی زاہد علی صاحب پڑھیں. زاہد علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیں یفتح. یفتح. جی کیا بنانا، کیا ترجمہ کرنا، اس کا ترجمہ کرنا ہے. وہ کھولتا ہے. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح تفتح میں کھولتا ہوں، نہیں تفتح آپ کھولتے ہیں. آپ کھولتے ہیں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. افتح میں کھولتا ہوں. تفتح میں کھولتا ہوں. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. کھولتے ہیں. شاباش بہت اچھا. جی آگے پڑھیں گے بھائی محمد اشفاق صاحب. امر پڑھیں اس کا. افتح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتح افتح کھول. افتح کھول. افتحو کھولو. لا تفتح. تفتح مت کھول. لا تفتحو. لا تفتح مت کھولو. شاباش. عامر آفتاب صاحب اس کا فاعل کیا بنے گا؟ اس کا فاعل بنے گا فاتح. فاتح اس کا فاعل بنے گا. اور مفعول کیا بنے گا؟
مفتوح. مفتوح بنے گا. شاباش, جزاکم اللہ. اللہ رب العزت بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں. جی آگے پڑھیں گے سیف الاسلام شیخ صاحب. یجعلو وہ بناتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بات مجھے پوچھنی تھی کہ یہ تفتحو آپ کھولتے ہیں اور تفتحو جو وہ کھولتی ہے دونوں ایک ہی ہے, اس کو کسے فرق کریں گے؟ فرق کریں گے وہاں جو بات چل رہی ہوگی اس سے کریں گے. اچھا, جو بات چل رہی ہوگی اس سے فرق کریں گے. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کو بتائیے کیا پڑھنا ہے میں نے. یہ آپ نے پڑھنا ہے یجعلو وہ بناتا ہے. بناتا ہے. یجعلو وہ بناتا ہے. یجعلون وہ سب بناتے ہیں. شاباش. وہ آپ بناتے ہیں. شاباش. تجعلون آپ سب. اجعلو میں بناتا ہوں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. شاباش. تجعلو وہ بناتی امر ہے. امر امر وہ بناتی ہے. اور تجعل وہ بنائے گی. شاباش. امر کا بنایا نا. اجعل اجعل بناؤ. اجعل بناؤ. لا اجعلو اجعلو جی سب تم سب بناؤ. تم سب بناؤ. شاباش. لا اجعل مت کھولو مت بناؤ. لا تجعل لا تجعل مت بناؤ. لا تجعل مت بناؤ. جی لا تجعلو تم سب مت بناؤ. شاباش, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا. جی آگے پڑھیں گے. جی یہ یجعلو ہم نے ابھی پڑھ لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے اور وہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے. آج ہمارا نیا رکوع شروع ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے. جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے پڑھیں گے بھائی خالد محمود صاحب. بھائی خالد محمود صاحب آپ اس کلاس میں نئے آئے یا وقفے کے بعد آئے یا کیا؟ تعارف ذرا کروائیں. خالد محمود. خالد محمود صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضور میں خالد محمود عمان مسقط سے. اچھا اچھا. آپ ریان کے والد صاحب ہیں؟ جی جی جی. اچھا میں ماشاء پہلے اللہ. تھا, بیچ میں کچھ چھٹیاں ہو گئی کافی ساری, بس مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا تھا. جی تو جی آج تھوڑا فرصت ملی تو میں نے اس سے فائدہ کوئی بات اٹھایا. نہیں کوئی بات نہیں. اللہ سلامت رکھے. ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو بھی آ جائے تو وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا. تو کوئی ساتھی بھی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے چھٹیاں ہو گئیں, وقفہ زیادہ ہو گیا. بھائی جس دن خیال آ جائے تو واپس آ جائیں. شاباش. جی خالد محمود صاحب آپ ترجمہ کریں یا ایھا الناس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اے انسانو اعبدوا عبادت کرو. ایک منٹ, سوبدو نہیں پڑھیں. اگر آپ یہاں سے اس کو الگ کر کے پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ اعبدوا. نہیں آبدو نہیں پڑھیں گے. اعبدوا. یہ آج جو ہم نے پڑھا نا یہاں سے, یہ دیکھیں جی یہ آج ہم نے پڑھا, یہ دیکھیں یہ اجعل پڑھا نا. جی یہ امر جہاں جہاں بھی ہم بنائیں گے یہ حمزہ کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک. لیکن اس حمزہ کے اوپر پیش کب آئے گی؟ پیش آئے گی جس وقت جو امر ہے نا, جو فعل ہے اس کا درمیانی حرف کے اوپر پیش آئے گی تو وہاں پر امر کے اوپر بھی پیش آ جائے گی. جیسے یہ دیکھیں یہ ہے نا نصر ینصر ہے, یہ درمیانی حرف کے اوپر پیش آ رہی ہے. تو یہاں جب امر پڑھیں گے تو اس امر پر بھی کیا آ جائے گی؟ انصر پیش آ جائے گی. یہ دیکھیں انصر یہ پیش آ گئی. کہاں آ رہی ہے؟ نصر ینصر پیش والے کے اوپر. انصر انصرو. صحیح. اذکر اذکرو. یہ دیکھیں آگے آئے گا اخلق اخلقو. اذکر اذکرو. صحیح. سمجھ گئے؟ تو جہاں جہاں پر بھی یہ امر آئے گا تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو درمیان والا حرف ہے نا
اس پر پیش آ رہی ہے تو پھر اس حمزہ کے اوپر بھی پیش آئے گی، اور اگر اس پر پیش نہیں آ رہی تو پھر اس پر زیر آئے گی. صحیح. سب ساتھیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اعبدو پڑھیں گے یہاں پر، اعبدو، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پیش ہے. جی اعبدو عبادت کرو، ربکم الذی، ربکم اپنے رب کی، جی الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، شاباش. والذین اور وہ لوگ، من قبلکم جو تم اس سے سے، پہلے، والذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، والذین ان جو لوگوں تم سے کو، پہلے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پرہیزگاری اختیار کرو. شاباش جی. اچھا جی، میں آپ کے سامنے ایک مثال اور ایسی لانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ والی بات ابھی میں نے کیا سمجھائی ہے، او بدو والی. جیسے ہے، ایک منٹ، یہ حمزہ اور پیش دونوں کے ساتھ سمجھا دو سر جی. سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، لِلْمَلَائِكَةِ کے بعد جو لفظ ہے اویس صاحب یہاں پر ہم نے وقف کیا، یہاں سے پڑھنا شروع کیا تو ہم کیا پڑھیں گے جی؟ اسجدو. اسجدو پڑھیں گے. کیوں اسجدو پڑھیں گے؟ اویس بھائی اسجدو کیوں پڑھیں گے؟ جی اس لیے کہ یہ اپنا الگ، اگر الگ کیا اسے تو اسجدو پڑھنا ہے نا، ورنہ تسجدو پڑھنا ہے. نہیں کیوں اسجدو؟ اسجدو کی جگہ اسجدو کیوں نہیں پڑھنا؟ حمزہ کے نیچے زیر کیوں نہیں لگانی؟ پیش کیوں لگانی ہے؟ اچھا چلیں یہ اس کا جواب دیں. ایک منٹ، آپ کو یہ والی بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. یہ کیا پڑھیں گے؟ وَقُلْنَا، یہ والا اعبدو، کیا پڑھیں گے؟ اعبدو. کیوں اعبدو پڑھیں گے؟ اہبطو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ با کے نیچے زیر ہے یہاں. شاباش. یہاں با کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو اہبطو پڑھیں گے، اور یہاں پر جیم کے اوپر پیش ہے، یعنی درمیانے حرف کے اوپر پیش ہے. سین جیم دال، یہ تین حروف ہیں، روٹ ورڈز ہیں، ان میں سے درمیان والے کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر ہم اسجدو پڑھیں گے. اچھا جی، جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ والی بات نہیں سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ جو بات میں نے سمجھائی ہے، جس بھائی کو یہ والی بات نہیں سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. عثمان عباسی صاحب، عثمان عباسی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وَقُلْنَا یا آدم، یا آدم، اب یہاں پر ہم آگے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ جی السلام علیکم. اس کو اسکن پڑھیں گے. اسکن کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب امر کا صیغہ ہے اور اس میں درمیانے والے حرف پر پیش ہے تو شروع میں جو حرف ہے اس پر بھی پیش ہو جائے گی. شاباش، بس اتنی سی بات ہے. یہ آپ اچھا میں نے پوچھنا، میں نے ہاتھ اس لیے کھڑا کیا تھا، میں نے ایک منٹ، اس وقت نہیں آپ کا سوال لیتے، اس وقت یہ والا مسئلہ پہلے حل کرنے دیں. جی یاسر عباسی صاحب آپ بتائیے کیا مسئلہ آ رہا ہے آپ کو؟ یاسر عباسی صاحب آپ کو اس میں جی استاد جی، بڑی مہربانی ہے استاد جی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، جو آپ نے سینٹر والے ورڈ وہ تو سمجھ آ گئے، لیکن یہ جو پیش پہ اور زیر پہ یہ امر بنے گا یا مطلب جو ورڈ آپ تبدیل کر رہے ہیں، جیسے آپ نے اسجد بتایا اور اثبتو بتایا، اس کا معنی بیسیکلی کیا ہے وہ تھوڑا بتائیں. معنی تو امر ہی ہے، لیکن دیکھیں یہ امر والا جو حمزہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. حمزہ وصلی کی کیا نشانی ہے کہ یہ درمیان کلام میں جب آتا ہے تو اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتی. حمزہ وصلی، یہ والی بات میں نے کہا آپ حضرات قلم کاغذ اپنے پاس رکھیں اور یہ لکھ لیں. حمزہ وصلی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پر زبر زیر پیش نہیں آتا. جیسے یہ اللہ کا حمزہ ہے نا، ابلیس کا حمزہ ہے، یہاں یہ زیر آ رہی ہے، یہاں یہ زیر آ رہی ہے، لیکن اس حمزہ کے نیچے زبر زیر کچھ نہیں ہے، اس حمزہ کے نیچے زبر زیر کچھ نہیں ہے، اس حمزہ کے نیچے زبر زیر کچھ نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس حمزہ کو پیش دینی ہے یا زیر دینی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ اگر اگلا جو حرف آئے گا
اس کا درمیان والا حرف ایسا ہوگا کہ جو پیش والا ہوگا تو یہاں پیش آئے گی، ورنہ ہر جگہ زیر آئے گی. جیسے اس جدو میں پیش آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سین جیم دال میں سے درمیان والا حرف جیم ہے، اس پر پیش ہے، حمزہ پر پیش آئے گی. اس کن میں درمیان والا حرف کاف ہے، اس پر پیش آ رہی ہے تو حمزہ پر بھی پیش آئے گی. زبردست، جزاک یاسر عباسی صاحب سمجھ گئے؟ جی زبردست، جزاک اللہ. سب ساتھی سمجھ گئے اس بات کو؟ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. جی اب عثمان عباسی صاحب اپنا سوال پوچھ لیں. جی میرے سوال کا جواب مل گیا، آپ نے بتا دیا. جزاکم اللہ. اچھا جی اب پیچھے چلیں، جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے وہاں سے یہاں ہم آگے سے آئے تھے کہ ایک ہی جگہ پر یہ ساری مثالیں اکٹھی آ رہی تھی. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، یا ایھا الناس اعبدو پڑھیں گے تو سعبدو ہو جائے گا، حمزہ بیچ میں سے گر گیا، حمزہ کو نہیں پڑھا. لیکن جب یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو اعبدو پڑھیں گے، اور یہ والی بات جب جب آئے گی تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. جی ترجمہ اگلی آیت مبارکہ کا کریں گے. عامر آفتاب، الذی جعل لکم الارض فراشا. حضرت ایک سوال ہے جی جی، اس میں جو آپ اس کو پڑھیں گے، جیسے آج تک ہم لوگ اس کو ملا کے پڑھتے تھے نا، یا ایھا الناس اعبدوا، تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے، یا اس کو ملانا ہی پڑے گا؟ نہیں، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو حمزہ پڑھیں گے ہی نہیں نا. ملا کے پڑھیں گے تو جیسے آپ آج تک پڑھتے رہے ویسے ہی. میں کوئی آپ کو آج تک جو آپ پڑھتے رہے اس کو تبدیل نہیں کروانا چاہ رہا، میں آپ کو یہ اس کی ٹیکنیکل بات سمجھا رہا ہوں. تو جب ملا کر پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. لیکن جب وقف کریں گے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تو یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. یعنی دوبارہ اس کو ملائیں گے نہیں، پھر اعبدوا سے شروع کر سکتے ہیں. جی سکرین بھائی کہہ رہے ہیں شفقت عباسی صاحب کے نہیں آ رہی سکرین، باقی سب کو بھی نہیں آ رہی یا صرف ان کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے جی، ہمارے پاس آ رہی ہے جی. اوکے جی، آپ کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا جی، اس کو حل کر لیں. اچھا جی تو اس کا ترجمہ کریں جی. کون کر رہے تھے بھائی؟ عامر آفتاب ترجمہ کریں. الذی سے پڑھنا ہے. الذی جی الذی، الذی جو ذات، جعل یعنی جس نے بنایا، جی لکم الارض لکم تمہارے لیے زمین کو، شاباش، تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشا چلنے کے لیے، فراشا بچھونا، فرش سے ہے نا، فراشا فرش بنایا، بچھونا بنایا. والسماء بنا، والسماء سما سے مطلب آسمان ہے. جی شاباش. بنا سے مطلب کیا ہوا؟ بنا، آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں، وہاں بنا عمارت کو کہتے ہیں نا. بنا مبنا عمارت. جی چھت بنایا. بس جی منیب اسلام بیٹے آپ پڑھیں آگے. منیب اسلام. وانزل، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزل من السماء، اور آسمان سے اس نے اتارا، ماء پانی، فاخرج به، اور اس میں سے نکالا، من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے لیے رزق کے طور پر. بس داد اللہ ہارون صاحب آگے پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تجعلوا للہ، فلا پس تجعلوا، لا تجعلوا نہیں بنایا، نہیں بنایا نہیں، یہ تو نہیں ہے نا. لا تجعلوا نہ بناؤ، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، شاباش جی. للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک. اندادن ندن سے ہے، ندن کا معنی ہوتا ہے ہم پلہ، برابر، شریک، اس کا ساجی نہ بناؤ. جی اندادن شریک، وانتم اور تم تعلمون اگر خبر رکھتے ہو. شاباش، تم جانتے ہو. شاباش، بہت اچھا. اچھا جی دیکھیں یہ آج آپ حضرات نے ماشاءاللہ 1 لائن 2 لائنیں 3 لائنیں 4 لائنیں پڑھ لی اور پتہ ہی نہیں چلا کیسا اب یہ ترجمہ کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. تو یہ جس دن آپ نے کلاس جوائن کی تھی اس دن یہ کیفیت نہیں تھی، آج الحمدللہ یہ کیفیت ہے. اب آپ ساتھیوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا ہمت کریں گے کہ کل سے جو ہماری 10 بجے والی کلاس ہوتی ہے ترجمے والی، اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اگلے مہینے میں ہم یہاں پر جو بھیجیں گے
یعنی جو یہاں پر نیا کلاس نیا گروپ شروع کریں گے، یہاں پر نیا گروپ شروع کریں گے اس کلاس میں، اور ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارا اسی ایک جگہ پر چلتا رہے گا 10 بجے والی کلاس میں. تو آپ ساتھی 10 بجے والی ترجمے والی کلاس میں ضرور شامل ہوں. اور اگر آپ 2 گھنٹے نہیں دے سکتے تو ترجمے والی کلاس کا جو دوسرا ہاف ہے، یعنی آدھا گھنٹہ پورا ہونے کے بعد دوسرے ہاف میں یہی سیم سبق پڑھایا جاتا ہے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ اضافی کیوں ہم نے کیا؟ یہ ہم نے ان بھائیوں کے لیے کیا کہ جن کا ٹائم کا مسئلہ آ رہا تھا. تو اگر آپ حضرات ترجمے والی کلاس میں شامل ہوں گے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. تو ترجمے میں شامل ہونے کا اہتمام فرمائیں. اور ایک بات کا اہتمام فرمائیں کہ خود اپنی جگہ قرآن کریم کو کھول کر جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی مشق ضرور کریں. مشق کریں گے تو بات بنے گی، مشق نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. جی سبق کے اگلے حصے کی طرف آئیں. جی آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 11. یہ سبق نمبر 11 میں آپ لوگوں کو پہلے پڑھایا تھا کہ جو مؤنث ہوتا ہے اس کے آخر میں الف اور تا لگانے سے اس کی جمع بن جاتی ہے. الف اور تا لگانے سے جمع بن جاتی ہے. تو یہاں پر بہت ساری ایسی جمع ہیں، بہت ساری ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی جمع بتائی گئی ہے. تو یہ پڑھیں گے ہمارے بھائی عبد الرؤف صاحب. جی عبد الرؤف صاحب آپ پڑھیں. الآیت الآیات، الآیت الآیات، العلامہ العلامات، شاباش، الحب الجنت الجنات، الامانہ الامانات، الصلاۃ الصلاوات، البرکہ البرکات، الکلمہ الکلمات، الحسرت الحسرات، السماء السماوات، الحسنہ الحسنات، السیئات السیئات، الظلمات الظلمات. شاباش جی. بس اب آگے پڑھیں گے بھائی محمد مقبول خان صاحب. جی مقبول خان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سے پڑھوں؟ پڑھیں گے الحسنۃ الحسنات. الحسرۃ الحسرات، السماء السماوات، الحسنات الحسنات، السیئات السیئات، السیئات السیئات، الظلمۃ. ٹھہر کے پڑھیں جلدی، الظلمات، ٹھہر کے پڑھیں جلدی نہیں ہے مقبول صاحب، ٹھہر کے پڑھیں جلدی نہیں ہے. الظلمۃ الظلمات اندھیرے. جی الظلمات الظلمات اندھیرے. شاباش. الصالحات الصالحات الصالحات. جی البینات البینات. شاباش. واضح نشانیاں. جی جی. الدرجات الدرجات. شاباش. الصدقات الصدقات. شاباش. آپ بالکل اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پاکستانی ادھر جا کے نا عربوں کے ساتھ عربی بولتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں. جزاکم اللہ. جی قاسم جلال صاحب آگے پڑھیں. قاسم جلال. الشہوہ الشہوات. شاباش. الخیر الخیرات. جی. الثمر الثمرات. الشہادۃ الشہادات. الرسالۃ الرسالات. الخطیئۃ الخطیئات. الوالدۃ الوالدات. الخالۃ الخالات. المسلمۃ المسلمات. المشرکۃ المشرکات. المہاجرۃ المہاجرات. المنافقۃ المنافقات. الخبیثۃ الخبیثات. شاباش بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی آگے پڑھیں گے بھائی شفقت عباسی صاحب. شفقت عباسی صاحب آپ پڑھیں یہ یخرجہم من الظلمات الی النور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. یخرجہم نکالا، یخرجہم وہ نکالتا ہے، نکالا نہیں.
یہ مضارع ہے تو مضارع کا ترجمہ کریں گے. جی اچھا، وہ نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے، شاباش طرف نور کے. شاباش، زندہ باد، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اللہ دین دنیا کی خیروں سے نوازیں. سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار. عامر احمد صاحب پڑھیں گے جی، عامر احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار. سندخلہم، ہم داخل کر دیں گے، جنات باغات میں، تجری من تحتہا جاری ہوتی ہے اس کے نیچے سے. اللہ ناشاء جارے. جی آگے پڑھیں گے بھائی عطاء الرحمن صاحب. لفتحنا علیہم برکات من السماء. لفتحنا علیہم برکات من السماء. عطاء الرحمن صاحب. لفتحنا علیہم برکات. لفتحنا یعنی فتحنا ہم نے کھول دیا، البتہ فتحنا ہم نے کھول دیا، علیہم جی البتہ ہم نے کھول دیا، علیہم برکات یعنی علیہم ان پر، برکات برکتیں. لفتحنا البتہ ہم نے کھول دیا، علیہم ان پر، برکات برکتیں کھول دی. برکتیں کھول دی. جی جزاکم اللہ. اچھا جی، اب کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی. داد اللہ ہارون صاحب. بسم اللہ. یہ اگلی آیت یوریہم اللہ اعمالہم حسرات، اس کا ترجمہ بتا دیں گے؟ جی یریہم اللہ، یریہم دکھاتے ہیں اللہ، یری دکھاتے ہیں ہم انہیں، اللہ اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتوں کے طور پر، یعنی ان کے اعمال اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے سامنے ایسے لائیں گے کہ وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے یہ اعمال نہ کیے ہوتے، یہ کیے ہوتے. جی تو یہ آپ حضرات اپنی جگہ پر اس کی ذرا مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مزید واضح ہوتا جائے گا. میں اس لیے ساری آیات کا ترجمہ نہیں کرتا، چند آیات کے کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے، اور باقی آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات خود کریں. جی آپ میں سے کوئی ساتھی یو کے سے ہیں، برطانیہ سے کوئی ساتھی اگر ہیں تو وہ ذرا ہاتھ بلند کریں. آج ہمارے برطانیہ میں ایک عالم دین ہیں، ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا قاری تصور الحق بدری صاحب. ماشاءاللہ بڑا اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، اللہ کریم اپنی رحمت سے قبول فرما لیں. آج اچانک ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح ہمارے ایک والد صاحب کے تعلق والے ہیں، بحرین میں رہے، اور وہاں پر یہ جو بحرین کی فوج ہوتی ہے اس میں نیوی میں رہے. رشید صاحب ان کا نام ہے، بحرین کے تو یہاں کافی ساتھی ہیں. ان کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے بھی بحرین میں ہوتے ہیں، بیٹے بھتیجے سارے ہی بحرین میں تقریباً ہوتے ہیں. تو ان کا آج انتقال ہو گیا. ان دونوں کے لیے اور دیگر جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ کریم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے. اے کریم اللہ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما دے. اے اللہ حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب کو، اے اللہ ہمارے چچا رشید صاحب کو، دیگر جتنے ایمان والے دنیا سے چل بسے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. سب کے لیے آخرت کی تمام گھاٹیاں منازل آسان فرمانا، سب کے ساتھ رحمت والا، کرم والا، فضل والا معاملہ فرمانا، سب کو اپنی رضا اور اپنی پناہ نصیب فرما دینا. اے کریم اللہ سب کے ساتھ فضل والا معاملہ فرما دینا. اے ہمارے کریم اللہ حاضرین مجلس کے جو اعزاء و اقربا دنیا سے چل بسے سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ جتنے ایمان والے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ہر ایک کی ہر پریشانی دور فرما دے، ہر ایک کے دکھ درد کا مداوا فرما دے. اے اللہ جن جن ساتھیوں نے ہمارے دینی کاموں کے ساتھ مالی تعاون کیا، دعائیں کی، یا اللہ کسی قسم کا یا اللہ ہمارے خیر کے کاموں میں حصہ ڈالا، اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیں، دین دنیا کی بہلائیاں نصیب فرما دیں.
اے اللہ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اے کریم اللہ جتنے ساتھی وقت نکال کر آتے ہیں آپ کے قرآن سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے راضی ہو جائیں، سب کو ہمیشہ قرآن اور دین والوں سے قرآن سے وابستہ رکھنا۔ اے اللہ آخرت میں قرآن والوں کے ساتھ حشر فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ہوم ورک کہاں سینڈ کرنا ہے؟ مرد حضرات ہوم ورک والے گروپ میں کریں گے، خواتین والے گروپ میں کریں گی۔ خواتین والا گروپ سمجھنے کے لیے ان باکس پہ مجھے وہ کریں گے، میسج کریں گے تو متعلقہ گروپ میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین